السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس وقت پیشوا اور رہنما لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جاتے تو ہم بھی وہاں ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے ہیں. اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا عَذَابَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدانا الله فهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اللہ کے سامنے جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو جو لوگ گمراہ کرنے والے تھے ان پر دوزخیوں کو غصہ آئے گا اور وہ ان سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار اور مرید تھے تو کیا تم آج خدا کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے تمہیں کیا بچائیں، ہم تو خود ہی نہیں بچ سکتے. اگر اللہ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتلاتا تو تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے. ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہیں، خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ضبط کریں، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. پھر وہ تابع دار اور وہ متبعین اور وہ مریدین فرط غضب اور شدت غیظ کی وجہ سے گمراہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جسے اللہ رب العزت نے سورہ فصلت کے اندر یوں درج فرمایا ہے کہ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین. اے ہمارے پروردگار، یہ وہ لوگ کہیں گے جو گمراہ ہو چکے ہیں دنیا کے اندر. گمراہ کرنے والے رہنماؤں نے، گمراہ کرنے والے لیڈروں نے اور گمراہ کرنے والے لوگوں نے انہیں گمراہ کر دیا ہوگا اور وہ گمراہ ہو چکے رہیں ہوں گے. اب وہ جہنم میں جائیں گے تب وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ شیطان اور انسان دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا دنیا کے اندر. ہم اب ان کو اپنے پیروں تلے مسل ڈالیں گے. اگر ہمیں وہ مل جائیں تو ہم انہیں اپنے پیروں تلے مسل ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہیں. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیتیں جو ہم نے تلاوت کی ہیں اور جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ ہمیں کس بات کی دعوت دے رہی ہیں، ہمیں کس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں؟ ایک طرف جہاں یہ آیتیں کافروں اور مشرکوں کے لیے باعث عبرت ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، جہاں پر یہ آیتیں ان کے لیے باعث عبرت ہیں کہ وہ اپنے بڑے بزرگوں، پنڈتوں، سادھوؤں، سنتوں، مہنتوں اور لیڈروں کے کہنے میں آ کر ان کی اتباع اور پیروی کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. وہیں ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہ آیتیں باعث عبرت ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ، ہم مسلمانوں میں ایک عظیم اکثریت جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کیے ہوئے ہے، وہ بھی اپنے بزرگوں، اپنے مولویوں، اپنے پیروں، اپنے مرشدوں
اپنے صوفیوں کے کہنے پر بلا حق اور باطل کی تمیز کیے ہوئے، بلا حق اور ناحق کی تمیز کیے ہوئے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے، اور حق بات کتاب و سنت کی بات جب بتلائی جاتی ہے تو اس پر کان نہیں دھرتا اور ان لوگوں کو جھٹلاتا پھرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی ان کھلی آیتوں اور ان واضح نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہاں آپس کی دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ دنیا میں جو ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اور گلے سے گلا سر سے سر جوڑ کر کے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، وہاں یہ دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ گمراہ پیشوا اور یہ گمراہ رہنما جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کروا کے بدعات و خرافات کی دعوت دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے کے سارے ان لوگوں سے جنہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں بری ذمہ ہو جائیں گے اور برات ظاہر کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں غور کرو اور سوچو، اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب مت کرو۔ خدا کی قسم دین وہی سچا ہے، دین وہی حق ہے جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا، اور بات وہی سچی ہے جو خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپناؤ، ان کی سنتوں کو اپنی ہردے جاں بناؤ، ادھر ادھر مت بھٹکو، بدعات و خرافات سے توبہ کرو۔ دین اتنا ہی مانو جتنا دین ابو بکر صدیق نے مانا، دین اتنا مانو جتنا دین عمر فاروق اعظم نے مانا، دین اتنا مانو جتنا دین عثمان و علی نے مانا، دین اتنا مانو جتنا دین طلحہ اور زبیر نے مانا رضی اللہ عنہم۔ اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جتنا دین تسلیم کیا ہے اسی کو اپنا دین بناؤ، اس سے زیادہ کرو گے تو ہلاکت، اور اس سے کم کرو گے تو ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ اسی لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شرک مت کرو، اور اللہ کی قسم ہے شرک کرنے والے جہنم میں جائیں گے، وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، ان کے لیے جنت ان کے اوپر حرام ہو چکی ہے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ یقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ لأہون اہل النار عذابا یوم القیامہ لو ان لك ما في الارض من شيء اكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول اردت منك اهون من هذا وانت في صلب آدم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے جہنمی سے پوچھے گا جس جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا، جس جہنمی کو ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا اس جہنمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے خدا تجھے سے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر زمین کے اندر میں سے زمین کی جو تمام ملکیت ہے، زمین کی جو تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سے اگر تھوڑی سی بھی چیز تیرے پاس اس وقت ہوتی، اس وقت تھوڑی بھی چیز ہوتی اور تجھ سے یہ کہا جاتا کہ تو اسے دے کر کے اس عذاب سے چھٹکارا پالے، تو کیا تو فدیہ وہ دے دیتا؟ کیا اس کے عوض میں وہ چیز کو دے دیتا؟ وہ کہے گا پروردگار ہاں بے شک، اگر میرے پاس پوری زمین کی ملکیت ہوتی اور ہم سے یہ کہا جاتا کہ یہ دے دے اور ہم عذاب سے چھٹکارا پا جائیں تو خدا کی قسم دے دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا اردت منک اہون من ھذا، بندے خدا دنیا کے اندر میں نے بہت ہی اس سے بھی تھوڑی چیز تجھ سے طلب کی، دنیا کے اندر تجھے بھیجا تھا اور ایک بہت چھوٹی چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، ایک بہت چھوٹی چیز تجھ سے مانگی تھی اور تجھ سے وعدہ لیا تھا جب تو آدم کی پیٹھ کے اندر، آدم کی پیٹھ ہی میں تھا جبھی میں نے تجھ سے وعدہ لیا تھا، لیکن تو نے اس چیز کا انکار کر دیا، دنیا کے اندر اس کا تو نے انکار کیا، اور وہ چیز کیا تھی؟ پروردگار کہے گا کہ وہ چیز یہ تھی بہت چھوٹی تھی، میں نے تجھ سے صرف یہ کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ غور کر رہے ہیں بات سے؟ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کر رہے ہیں؟ چھوٹی سی چیز طلب کی تھی کہ دنیا کے اندر میرے سے کسی کو شریک نہ کرنا، میری ذات میں، میری صفات میں، میری عبادت میں،
کسی کو شریک نہ کرنا. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي, لیکن تو نے سرکشی کر کے میرے ساتھ شرک کی. آج اس کا انجام دیکھ رہا ہے. اب تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. غور کر رہے ہیں بات پہ, اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کر رہے ہیں. چھوٹی سی چیز طلب کی تھی کہ دنیا کے اندر میرے سے کسی کو شریک نہ کرنا, میری ذات میں, میری صفات میں, میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. فَأَبَيْتَ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي, لیکن تو نے سرکشی کر کے میرے ساتھ شرک کی. آج اس کا انجام دیکھ رہا ہے. اب تو یہاں سے نہیں نکل سکتا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کھلے عام شرک ہو رہا, کھلے عام شرک کر رہے ہیں. اللہ سے نہیں ڈرتے اور منع کرنے والوں کو الٹے گالیاں دیتے ہیں, الٹے برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ تو وہابی ہے, یہ تو لہابی ہے, اور نہ جانے کیا کیا ابو جہل, اور نہ جانے کیا کیا برائیاں کرتے ہیں. ان کو الٹے گالیاں دیتے ہیں اور شرک کر کے بھی خوش ہیں. شرک کرتے ہیں اور خوش ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلی مسلمان ہیں, ہم تو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا عجیب حال ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ ان کو عقل نہیں ہے کیا؟ یہ جو شرک کرتے ہیں بیچارے, اللہ ان کو عقل نہیں ہے؟ یہ سوچتے نہیں کیا یہ اندھے ہیں؟ کیا بات ہے, آخر کیا بات ہے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان کے سامنے اللہ کے احکام بتلائے جاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات شرک کے متعلق بتائے جاتے ہیں, جہنم سے ڈرایا جاتا ہے, پھر بھی یہ اللہ کی کھلی کھلی آیتیں بتلائی جاتی ہیں. ان کی سمجھ میں یہ آیتیں کیوں نہیں آتی؟ آخرکار اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں نہیں اس طرح شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بھی کہتے ہیں. آج امت کا ایک عظیم طبقہ اور ایک اکثریت امت کی شیطان کے جال کے اندر پھنسی ہوئی ہے اور خوش ہے کہ وہ پکا مسلمان. مردوں کی پوجا وہ کرے, قبروں کا طواف وہ کرے, اس کے اوپر گنبد وہ بنوائے, اس کے سامنے سجدے وہ کرے, اس کے طواف وہ کرے, اس کی خاک اور اس کی چوکھٹوں کو وہ چومے اور اس کے اوپر ماتھے رگڑے, اس کے لیے بکرے مرغے وہ کاٹے, چڑھاوے وہ چڑھائے, قبروں کے اوپر چادریں پھول بتیاں اگربتیاں مٹھائیاں وغیرہ وہ چڑھائے, وہاں میلے عرس وہ کرے, رنڈیوں اور ہجڑوں کے ناچ وہاں کروائے, قوالیوں اور ڈفلے وہ کروائے, اور مزاروں کے اوپر اپنی عورتوں کو مردوں کو لے جا کر کے جن اور بھوت اور چڑیل کو اور شیطان کو چھڑوانے کے لیے وہاں ان کو لے جائے, ان قبروں کے اوپر لوگوں کو جمع کروائے اور ان کی قسمیں کھلوائے, ڈھول تاشے چمچے انگڑے بھنگڑے وہ کروائے, وہاں جا کر کے ان سے اپنی مصیبتیں وہ بیان کرے, مقدمات وہ حل کرائے, ان سے روئے اور گڑگڑائے, وہ ان کو اپنا مشکل کشا سمجھے, ان سے فریاد کرے, ان سے دعائیں مانگے, روئے گڑ گڑائے, ان سے منتیں مانگے, ان صالحین اور بزرگوں کو مشکل کشا مانے, روزی دینے والا مانے, بیٹی اور بیٹا دینے والا مانے, اٹھتے بیٹھتے انہیں پکارے, فریاد رسی ان سے کرے. یہ وہ تمام کام کرتا ہے جو کام اہل مکہ, اہل قریش اور جو کام آج کل کے یا اس زمانے کے یہودی اور نصرانی عیسائی کیا کرتے تھے, وہ تمام کام, اور وہ کام جو ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کرتا ہے, وہ تمام کام یہ بیچارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلمان. وہ کام اگر اہل مکہ اور اہل قریش کریں, وہ کام اگر یہودی اور نصرانی کرتے ہیں تو وہ تو کافر اور مشرک ٹھہرے, اور یہ بیچارہ وہی کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال, اور کہتا کیا ہے کہ جنت کو لے اڑے ہم نظروں نیاز میں, جنت کو لے اڑے ہم نظروں نیاز میں, اور وہاں بھی پھنس کے رہ گیا روزے نماز میں. اس طرح کے افواہ, اس طرح کے بکواس کرتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا, اور خدا کی قسم کہ یہ کون سا دین و مذہب ہے, یہ کون سا دین ہے کہ رام بھی خوش اور رحیم بھی خوش, باب رحمن رام رام اور با مسلمان. اللہ ان کی سمجھ سوچتے ہیں کہ کیا یہی وہ دین تھا جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ اگر یہی وہ دین ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ یہ دین نہ تو قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ حدیث کے اندر موجود ہے. اس دین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ آیا کہاں سے, یہ دین آیا کہاں سے جو لوگوں کے اندر؟ آپ کو میں بتاؤں, یہ دین انہی نصرانیوں سے, انہی یہودیوں سے آیا ہے, یہ دین انہی رافضیوں سے آیا ہے, یہ دین انہی شیعوں سے اور اسلام دشمن لوگوں سے آیا ہوا ہے. اور اللہ اکبر, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج بھی اور انشاءاللہ قیامت تک بھی ان تمام قسم کی ناپاکیوں سے, ان تمام قسم کی غلاظتوں سے اور ان تمام قسم کی آلائشوں سے پاک و صاف ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک پاک و صاف رہے گا. اس کے اوپر کوئی حق نہیں آ سکتا, اور اس کے ماننے والے بحمداللہ آج بھی موجود ہیں, اس وقت بھی موجود تھے, اور قیامت کی صبح تک اس دین کی حفاظت کرتے رہیں گے. ان کو کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا ہے. ان کے اوپر کسی بھی ملامت گروں کی ملامت کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے, اور بحمداللہ وہ لوگ موجود ہیں.
تو دوستوں اور بھائیوں، گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے، اور یہ دلی درخواست ہے کہ توبہ کرو، توبہ کرو، ان تمام سب خرافات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، اور اپنے دلوں کو، اپنے سینوں کو اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پاک و صاف کرو۔ رب دین وہی ہے جو رب کا فرمان ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ یہ عقیدے کی بات رہی، یہ عقیدے کی بات رہی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو لے کر جہنم کی طرف جایا جائے گا تو داروغ جہنم پوچھے گا ما سلککم فی سقر۔ داروغ جہنم جو ہے ان سے پوچھے گا، جب جھنڈ کے جھنڈ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے تو ان سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، یہ بتلاؤ آخر تم جہنم میں کس وجہ سے ڈالے جا رہے ہیں، جہنم میں کیوں جا رہے ہیں؟ جہنم تو جانے کی جگہ نہیں، وہاں تو جسم و جان جلتے ہیں، وہاں تو گوشت کو جل جاتے ہیں، وہ تو بڑی سختیوں کی جگہ ہے۔ آخرکار کون سا وہ عمل تم نے کیا جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا رہے ہیں؟ قالو، وہ جواب دیں گے، قالو لم نکن من المصلین، لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک وہ کہیں گے، جواب دیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں جا رہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، گپ ہانکنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتے تھے، اور جب کوئی قیامت کی بات کرتا تھا، جہنم کی بات کرتا تھا، آخرت سے ڈراتا تھا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جھوٹ بولا، مولویوں کی باتیں یہ ملے مولویوں کی باتیں، یہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، ہم مذاق اڑاتے تھے اس کا۔ آج ذرا اپنے ماحول میں نظر ڈال کے دیکھو اور سوچو کہ اذان ہوتی ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن گپوں کی محفلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اتنے بے حیا اور بے شرم بن چکے ہیں مسلمان، اتنا بے حیا۔ یہی نماز ہوتی ہے، جماعت کھڑی رہتی ہے، مگر یہ مردود اپنے بستروں سے اپنی چارپائیوں پر، اور بے حیائی کی حد ہو گئی، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گپے مارتا ہے، حکے پیتا، سگریٹ پیتا، نہ جانے کیا کیا، گپوں میں کبھی اثر نہیں ہوتا ہے اور ڈر بھی نہیں لگتا، اور دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم تو پکے مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ یہ جو 4 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں نا قرآن کریم میں، کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، گپ ہانکنے والوں کے ساتھ گپے ہانکتے تھے، اور قیامت کا انکار کرتے تھے، آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، یہ 4 صفتیں آج ہم میں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں؟ ماحول میں، سماج میں بیچارہ بھوکوں مر جاتا ہے، اس کو کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتا، مگر سوئم اور 30 اور 40 پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ پڑوس میں غریب مر رہا ہے بیچارہ، یتیم اور بیوہ سسکیاں لے کر کے اپنے گھروں میں، غیرت ان کی نہیں گوارا کرتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور یہ ہے سیٹ ہے، مالدار ہے، چودھری ہے، اپنے میت کے اوپر ایک بدعت کام میں، ایک غلط کام میں، حرام کام میں جو ہے یہ ہزاروں کے ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے اور کہتے ہیں جی ہم تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں۔ ابے اپنے خاندانوں پہ صدقہ خیرات کر لیا، اپنے خاندانوں پر صدقہ خیرات کرتا، فقیروں کو کون کھلاتا؟ اور یہ سوئم اور 30 40 میں بھی کیا ہوتا ہے؟ خاندان کے لوگ جمع ہو رہے ہیں، جی کپڑے آ رہے ہیں، بیٹیوں کے سوٹ ہیں، لڑکوں کے سوٹ ہیں، یہ ان کے تحفے، یہ ان کے، اس بیچارے یتیم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہے، اور اس عورت کو کوئی نہیں پوچھتا ہے جس کا شوہر مر گیا ہے، جوانی میں وہ بیوہ بیٹی اپنے بیٹیوں کو سوٹ دیتا ہے۔ یہ حال ہے، فقیروں کو 10-5 بلا کے وہ بھی سائڈ میں کھلاتے ہیں، سائڈ میں رکھ کر کے، غریب لوگ ہیں، کھا دو، غریب ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ غریب ہے، اور نام ان غریبوں کا پورا خاندان ہے۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اندر یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور تیسری صفت جو ہے وہ گپے ہانکنے والے، گپ ہانکتے، اٹکل پچھو، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، دنیا بھر کے بکواس یہ کرتے، اذان ہوتی، نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور آخرت کا مذاق اڑاتے۔ تو میرے دوستو جب اور یہ تو مردوں کا حال ہے، اور ہمارے معاشرے کی عورتیں بھی، ان کے اوپر کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اذان ہوتی کیا ان کے لیے نماز نہیں؟ یہ بھی غریب کیا کہیں، یہ بھی ظالم عورت جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے چند عورتوں کی، ان کی غیبت، ان کی چغلی، ان کی، اگر یہ نہیں تو اپنے ہنڈی برتنوں میں پھنس کر کے پھنسی ہوئی ہے، کھانا پکا رہی ہے، شوہر کو کھلا رہی ہے، نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں۔ اس طرح سے محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، نہ یہ اٹھ کے جاتا ہے، نہ اس عورت کے کان کے اوپر جو رینگتی ہے، اور نہ ہی یہ مسلمان مرد ہے جو مسجد کے دروازے پر کہتا گیا جی ڈیوٹی سے آیا ہوں، بہت تھکا ہوا ہوں، جی تھوڑی سی کمر سیدھی کر لوں، جی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، کون دھوپ میں باہر نکلے، ٹھنڈی زیادہ پڑ رہی ہے، کون جائے باہر مسجد کے اندر، سوئے رہو ذرا رضائی میں۔ اور یہ عورتیں الگ بہانے بناتی ہیں، یہ عورتیں الگ بہانے بناتی ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ منہ نے پیشاب کر دیا ہے، رات کو بہت پیشاب کرتا ہے، کپڑے کہاں تک بدلوں، کھانا بھی نہیں پکا ہے، اس میں پھنسے اس میں پھنسے، یہ قیامت کے دن نہ شوہر کام آئے گا اور نہ یہ منہ کام آئے گا۔
ایک نیکی بھی یہ منا نہیں دے گا جس کے بہانے بنا کے آج اللہ سے یہ بغاوت کرتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آج ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ مسلمانوں سوچ لو، غور کر لو، آپ اگر شوہر ہیں یا باپ ہیں یا بھائی ہیں تو آپ بھی ان عورتوں کی برائیوں کے، ان عورتوں کی بدعمالیوں کے ذمہ دار ہیں۔ آپ بھی انہیں نصیحت نہیں کرتے، خود تو حاجی صاحب مسجد کے اندر جاتے نماز پڑھنے، عورت جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے گھر میں، کبھی اس کو نصیحت نہیں کرتے کہ نماز پڑھ، کبھی نہیں نصیحت کرتے۔ میرے دوستو، یہ بہانے قیامت کے دن نہیں چلیں گے۔ دنیا میں اس قدر لوگ مشغول ہیں کہ پیٹ کی ڈیوٹی نہیں بھولتی، مگر رب کی 5 وقت کی ڈیوٹی انہیں بھولتی ہی نہیں۔ بلکہ اگر کوئی بیچارہ اللہ کا بندہ نماز پڑھنے کی دعوت دیتا ہے کہ چل بھائی مسجد میں اذان ہو گئی، جھگڑنا شروع کر دیتے کہ بڑا آیا نمازی کہاں تو چلا جا مسجد میں، آپ نے کو نہیں کھانا، جھگڑتا ہے، اس سے لڑتا، اس کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ اس قدر یہ بے حس ہو چکا ہے۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ اللہ سے۔ بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کافر ہے، بے نمازی کافر ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شوہر بے نمازی ہے تو بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کو سمجھائے بجھائے، نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس بیوی کے اوپر واجب ہے کہ اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر جا کر کے قاضی وقت سے نکاح کو فسخ کرا لے۔ یہ بیوی کا فرض ہے۔ اور اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے تو شوہر کا فرض ہے، شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کو سمجھائے بجھائے، نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہے کہ ایسی بیوی کو طلاق دے، چھوڑ دے ایسی بیوی کا ساتھ۔ سوچو، غور کرو، اگر یہ بے نمازی مر گیا مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے گا۔ یہ حکم ہے شریعت کا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو دوستو، اور اس کا ٹھکانہ بھی آخرت میں کہاں ہوگا؟ جہنم میں کہاں ہوگا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، آقا ویل کیا ہے؟ ویل کیا ہے؟ آقا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ اگر جہنم کی سب سے نچلی تہ میں اس وادی کا نام ہے کہ اگر اس وادی کے، اگر اس ویل کے منہ کے اوپر ایک بھاری پتھر پھینکا جائے 70,000 برس تک وہ پتھر گرتا رہے گا، تب جا کر کے اس کی وادی میں پہنچ سکتا، اس کی تہ میں پہنچ سکتا۔ یہاں پہ جہنمیوں، یہاں پہ ان بے نمازیوں کا ٹھکانا۔ تو بے نمازیوں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، روز جاؤ مسجدوں کا منہ دیکھو اور نماز پڑھو۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار، صنفان من اہل النار لم اراہما قد قوم معهم لم اراہما قوم معهم سیات كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من بصيرة كذا وكذا رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، یعنی وہ میرے زمانے میں نہیں ہوں گے، کسی اور زمانے میں ہوں گے۔ کتنے قسم کے جہنمی؟ 2 قسم کے جہنمیوں کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ایک تو وہ قوم ہے، ایک تو وہ قوم ہے جن کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کوڑے ہوں گے جیسے گایوں کی دمیں نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے کوڑے ہوں گے، اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یہ قوم پیدا ہوگی اور یہ قوم پیدا ہوگی، اس سے لوگوں کو ماریں گے، یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ۔ اور دوسری جو ہیں، دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ننگی نظر آتی ہیں۔ وہ عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ننگی نظر آتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرنے والی عورتیں ہوں گی، وہ یعنی بڑا بنا سنگار کر کے نکلیں گی، لوگوں کے دل دھڑکیں گے، اس کی خواہش پیدا ہوگی۔ ایسی عورتیں ہوں گی جو نکلیں گی، ان کے سر، یعنی ان کے سر کی چوٹیاں جو ہوں گی اتنی بلند ہوں گی، اتنا اونچا جھوڑا باندھیں گی جیسے کہ اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں، چوٹیاں ایسی کھلی رہیں گی جیسے کہ اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں، ذرا غور سے سنو اور گھر گھر سناؤ اس کو، اپنے گھروں میں بھی اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورتیں جو ہوں گی اس قسم کی، یہ تو جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی ہیں اور نہ جنت کی خوشبو ہی ان کو مل سکتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے، بڑی دور دور سے ملے گی لیکن ان تک وہ خوشبو نہیں پہنچ سکتی۔ آقا فرماتے ہیں ایسے 2 قسم کے لوگوں کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، یعنی میرے زمانے کے بعد میں یہ کیفیت اور حالات پیدا ہوں گے، ایسے لوگ پائے جائیں گے، ایسی عورتیں پائی جائیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی 100% درست ہوئی
اور آج ہم اپنے سماج پر، اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں، بے حیائی، عورتوں کی بے پردگی یہ عام ہو چکی ہے. مسلمانوں کی عورتیں، ہاں مسلمانوں کی عورتیں، غیروں کی نہیں، خود مسلمانوں کی عورتیں، شادی ہو کہ بیاہ ہو، عید ہو کہ بقرعید ہو یا کوئی اور مناسبات ہو، کوئی اور تقریب ہو، ان تمام سب چیزوں میں اس طرح کی لباس پہنتی ہیں، اس طرح کا لباس یہ عورتیں پہنتی ہیں کہ بے لباسی کو بھی شرم آنے لگے. اس طرح سے بے حیائی اور اتنا باریک لباس پہنتی ہے کہ جسم کے مخصوص حصے تک دکھائی دیتے ہیں، اور اس قدر چست اور تنگ وہ لباس ہوتے ہیں کہ جسم کے نشیب و فراز اور بدن کے جو ہے زیر و بم مکمل طور پر نمایاں اور ظاہر ہیں. فل میک اپ، یہ سرخی ہے، یہ پاؤڈر ہے، یہ کاجل ہے، اس سے مزین و آراستہ ہو کر کے بازاروں میں اس طرح نکلتی ہیں کہ شرافت و تہذیب کے ماتھے کے اوپر بھی پسینہ آ جائے. شرافت اور تہذیب بھی اپنا سر پیٹ لیں. لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلم عورتیں ہیں یا لڑکیاں ہیں. کوئی تقریب ہو، عورتوں کی مردوں کی ملی جلی محفلیں ہیں، قہقہے بلند ہو رہے ہیں، تالیاں بجائی جا رہی ہیں، کوئی شرم کوئی حیا نہیں. اور ان مسلمانوں کی عقل ماری گئی ہے. ذرا سوچیں تو صحیح، یہ ہم مسلمانوں کی عقل ماری گئی ہے، ہم سوچتے نہیں ہے. کیا ذرا الٹی عقل تو دیکھیے کہ عورت جب بڑھیا ہو جاتی ہے، عورت آپ نے دیکھا ہوگا جوان لڑکی کسی بڈھی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، خود تو وہ جوان بیٹی یا لڑکی جو ہے بے پردہ ہے، اور بڑھیا جو ہے وہ پردے میں جا رہی ہے یا نہیں؟ وہ نقاب پہن کے بڑھیا ہے اور وہ بے لڑکی جو ہے وہ بے پردہ ہے اور جوان ہے. یہ الٹی عقل ہے یا نہیں؟ جس کو نقاب کی ضرورت ہے اس کو نقاب نہیں پہناتے، اور جس کو نقاب کی چندہ ضرورت نہیں ہے، وہ بڑھیا ہو چکی ہے، وہ نقاب پہن کے نکل رہی ہے. یہ الٹی عقل ہے کہ نہیں؟ اور میرا خیال ہے یہ بڑھیا نقاب کو، جس کو نقاب پہنایا جاتا ہے نا، یہ بھی میرا خیال ہے اس وجہ سے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ بڑھیا ہے، اس وجہ سے یہ نقاب پہن کے نکلتی ہے. گھروں سے نقاب کو نکالا دے دیا گیا ہے. روپٹے بھی ہماری بیٹیوں کے سروں کے اوپر نہیں رکھتے. روپٹا ہے تو گلے میں باندھ لیا جیسے خودکشی کرنے جا رہی، اور اس طرح بند سمر کر کے نکلتی ہیں کہ اللہ اللہ. نوجوان فتنے پیدا ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، برائیاں عام ہوتی ہیں، بے حیائیاں عام ہوتی ہیں. میرے دوستو، اپنے بہوؤں کو، اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ، اپنی عورتوں کو پردہ سکھاؤ، اپنی عورتوں کی انہیں بے نقاب نہ گھماؤ. بازار ہو، گلیاں ہو، کسی جگہ ان کو بے پردہ نہ جانے دو. گھروں میں بھی عورتوں مردوں کی جب محفلیں ہوں تو مردوں کو الگ رکھو اور عورتوں کو الگ رکھو. ہمارے ہاں ایک اور لعنت چلی ہے، اور وہ لعنت ہے ساڑی بلاؤز کی. ہماری مسلمان عورتیں ایسے بلاؤز پہنتی ہیں کہ پورا جسم ان کا سوائے سینے کے سب نظر آتا ہے، پیٹ بھی، کمر بھی، پیچھے بھی، آگے بھی سب دکھائی دیتا ہے. اور یہ شوہر سعودیہ سے کما کے جاتا ہے، کہتا ہے جی بارش سے اتنا شہوت فرق، اتنی حیوانیت کا دل دادا کہ جی بارش سے بارش ساڑی ہے، بیوی کے جسم تک پتہ ہی نہیں چلے گی ساڑی ہے، جارجٹ کی ساڑی. اور ایک بالش کے بلاؤز کا ڈی کٹ بلاؤز ہے تو فلاں کٹ بلاؤز ہے، فلاں یہ چلاتے ہیں. یہ لعنت ہندوؤں سے آئی ہوئی ہے. اس کو شرم نہیں آتی کہ اپنی بیوی کو بلاؤز پہنا کے، اپنا تو ماشاءاللہ پینٹ شرٹ کے اندر جہاں اسلام نے دیا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا زمین میں گھسٹتا ہے، اتنا کپڑا اپنا بنیان پہن کے مارکیٹ میں بازار میں نہیں نکلے گا، اور اپنی عورتوں کو ایک بالش کا بلاؤز پہنا کے نکالتا ہے. شرم نہیں آتی ہے. یہ بے غیرتی ہے، یہ دیوسیت ہے. اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ ہے جو اپنی عورت سے غلط کام کرواتا ہے، اس کا بھی ٹھکانہ جہنم. اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ عورت بناؤ سگار نہ کرے، عورت سرخی پاؤڈر نہ لگائے، میں یہ نہیں کہتا عورت بہترین سے بہترین لباس نہ پہنے، میں یہ نہیں کہتا. میں کہتا ہوں پہنے، مگر عوام کے لیے نہیں، پبلک کے لیے نہیں، اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے پردے میں رہ کر کے اپنے گھر کے اندر. اور اگر گھر ایسا ہو جس کے اندر سب لوگ آتے جاتے ہوں، اس گھر میں اس کو زینت کرنا، اس کو جو ہے سرخی پاؤڈر یہ تمام سب لگانا، یہ بھی حرام ہے. اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے وہ زینت کر سکتی ہے. اور وہ عورتیں جو لوگوں کا مرکز نظر بننے کے لیے، جو لوگوں کے اندر اپنے حسن و جمال کا جادو جگانے کے لیے اور مردوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کا بناؤ سنگار کرتی ہیں، پردے سے نکلتی ہیں، اللہ یا بے پردہ نکلتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پا سکتی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اس لیے میرے دوستو، بہو بیٹیوں والوں، بہنوں اور بیویوں والوں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ. اگر آپ بھائی ہیں تو اپنے بہن کو پردے کی تلقین کریں، بے پردہ نکلے ہاتھ پیر توڑ کے گھر کے اندر بٹھا دو.
اگر بیوی ہے بے پردہ نکلے طلاق دے دو، نہیں مانتی ہے طلاق دے دو، اگر بہن ہے اس کو بھی سدھارو، بیٹی ہے اس کو بھی سدھارو، سب کی تلقین کرو پردے کی، معاشرہ صالح اور پاک ہو جائے گا۔ یہ بے پردگی سروں سے پڑے سب کچھ غائب، اور مسلمان خوش ہے کہ ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ ترقی نہیں ہے، ذلت اور رسوائی ہے، وہ کمینگی ہے ایسے لوگوں کی، اور مسلمان کی طرف غلط نسبت کرتے ہیں ایسے لوگ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، خیال کرو ایک دفعہ اگر عزت چلی گئی تو دوبارہ واپس نہیں آنے والی ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرو۔ اور ایسی عورتوں کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا جو عورتیں اس طرح کا میک اپ اور اس طرح کا لباس پہن کر کے بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر گھومتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یارو، جہنم میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، کہاں کہاں تک ان کا ذکر کروں۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی شب جو مشاہدہ فرمایا ہے اور جہنم میں جس قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، میں مختصر طور پر اسے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے جنت و جہنم کا سفر کیا۔ چنانچہ سفر سیر معراج کی رات میں نے جہنم کی میں سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس وقت میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور ہر بار ٹھیک ہو جاتے تھے، ہر بار جتنی بار ٹھیک ہوتے تھے اتنی بار ان کو کچلتے جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے جہنم کے اندر کچلے جا رہے ہیں؟ جبریل نے کہا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نمازوں کے وقت بھاری ہو جایا کرتے تھے، یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ایسے لوگ بھی جہنم میں جا کر کے ان کا سر پتھروں سے کچلا جائے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور وہ جہنم کے کانٹے دار درخت اونٹوں کی مانند کھا رہے ہیں، جہنم کے انگارے اور جہنم کے پتھر اپنے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، آقا یہ وہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر دنیا میں زکات فرض تھی مگر یہ زکات نہیں دیا کرتے تھے، اپنے مالوں میں سے زکات نہیں نکالتے تھے۔ یہ ان کا حشر ہے کہ جہنم کے اندر وہ انگارے اور پتھر کھائیں گے اور کانٹے دار درخت ان کے جو ہے خوراک اور ان کی غذا ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں، پھر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں صاف ستھرا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک دوسری ہانڈی میں بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، لیکن وہ لوگ اس اچھے اور صاف ستھرا گوشت کے کھانے سے روک دیے گئے ہیں اور وہ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا، جبریل ان کی یہ حالت کیوں ہے، یہ صاف ستھرا گوشت کیوں نہیں کھاتے، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال عورتوں کو چھوڑ کر کے حرام عورتوں کے پاس جا کے رات بسر کیا کرتے تھے، دناکاریاں کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے خاوندوں اور شوہروں کو چھوڑ کے غیروں کے پاس رات بتایا کرتی تھی، جن کو کبھی بھی یہ قیامت تک اسی طرح سے کھاتے رہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک لکڑی رکھی ہوئی ہے، ایک لکڑی کو میں نے دیکھا جو ہر گزرنے والے کے کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور اس آدمی کو زخمی کر دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا چیز ہے؟ کہا، یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کی مثال ہے، جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی ایک آدمی سیدھی راہ پہ آنا چاہتا ہے، ایک آدمی شرک اور بدعت سے توبہ کرنا چاہتا ہے، خرافات سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی راہ میں وہ شخص رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو ہر برے آدمی، ہر بدعقیدہ آدمی کی راہ میں رکاوٹ بن کر کے اس کو صحیح راستہ اپنانے سے روکتا ہے۔ اس کو کہتا ہے، جی وہاں کہاں بیٹھ رہے ہو؟ وہ تو وہابیوں کی مجلس ہے، جی وہ تو فلانے کی مجلس ہے، کہاں جا رہے ہو؟ برباد ہونے، ایمان خراب ہو جائے گا، ان کے ساتھ اٹھو نہیں، ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، ان کے ساتھ سلام مت کرو، کھانا کھا مت، سب کچھ سے میں روکتا ہے اس شخص کو برائیوں سے بچنے کے لیے، وہ روکتا ہے اس شخص کو ایمان لانے کے لیے، غلط عقیدوں سے توبہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے حضرت جبریل کہتے ہیں، یہ اس کی مثال آپ کے امتیوں کے وہ گمراہ لوگ ہیں جو صحیح راستے کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں، پھر میرا گزر ایک گروہ سے ہوا جس کا منہ کالا ہو چکا تھا، آنکھیں نیلی ہو چکی تھی، نیچے کا ہونٹ زمین کے اوپر گھسٹ رہا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر پڑا ہوا تھا، لہو اور پیپ اس کے منہ سے جاری تھے جس کی بدبو سے پورا میدان سڑا ہوا جاتا تھا۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے دنیا کے اندر، ان کا حشر یہ ہے کہ قیامت تک اسی کے اندر وہ اسی طرح سے ان کو سزا دی جاتی رہے گی۔ آقا فرماتے ہیں، پھر میں نے ایک جماعت دیکھی جن کے منہ سوروں اور خنزیروں جیسے ہو چکے تھے، ان کی زبانیں اتنی نکل چکی تھی کہ پیٹھ کے اوپر ان کی زبانیں کھینچی ہوئی تھی۔ جبریل نے کہا، یا نبی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دے کر کے لوگوں کے حق کو مرواتے تھے، یہ جھوٹی گواہیاں دیتے تھے عدالتوں میں، قاضیوں کے پاس بک کر کے اس کا مقدمہ ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، جھوٹ بول کر کے گواہیاں دیتے تھے۔ قیامت تک جہنم کے اندر ان کا حشر یہ ہوگا، ان کی زبانیں کھینچ کے ان کے پیٹھ کے پیچھے لٹکا دی جائیں گی اور جہنم کے اندر وہ لٹکے رہیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میرا گزر عورتوں کی ایک جماعت پر ہوا جن کو آگ کے کپڑے پہنا کر کے آگ کے کوڑے مارے جاتے تھے. میں نے پوچھا یہ اور وہ عورتیں جو تھیں وہ عورتیں اس مار کی تکلیف سے کتوں کی طرح چیخ اور پکار رہی تھیں, شور اور گل مچا رہی تھیں. میں نے پوچھا جبریل یہ عورتیں کون ہیں جن کا یہ حشر ہو رہا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی میتوں کے اوپر نوحہ اور ماتم کرتی تھیں. مردہ مر جاتا تھا, گلے پھاڑ رہی ہیں, گریبان چاک کر رہی ہیں, منہ اور سینہ پیٹ رہی ہے, چیخ رہی ہے. جس کو دیکھو مردوں کے اوپر آ کر کے نوحہ خوانی اور ماتم کرتی ہیں. ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا اور ان کو آگ سے آتشی کوڑے مارے جائیں گے جو کتوں کی طرح وہ جہنم کے اندر چیخیں گے. اس لیے عورتوں کا میتوں کے اوپر اسلام نے گریبان چاک کرنا, ماتم کرنا, سر پیٹنا, منہ پیٹنا حرام قرار دیا ہے. ایسی عورتوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بھی اللہ کے اور جبریل نے کہا ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جو اپنے شوہروں کو تنگ کیا کرتی تھیں, اپنے شوہروں کو پریشان کیا کرتی تھیں, ناحق طور کے اوپر ان کو تنگ کرتی تھیں. ان کا بھی حشر یہی ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا جن کے منہ کالے تھے, ان کے سر پر آگ کے طبق, سینے پر آگ کے طبق رکھے ہوئے تھے, تارکول کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں آگ بھڑک رہی تھی. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گاتے اور بجاتے مر گئے, انہوں نے توبہ نہیں کیا اللہ رب العزت سے, ان کو یہ سزا قیامت تک دی جا رہی ہے. پھر میں نے ایک گروہ کو دیکھا جن کو آگ میں جلایا جاتا تھا, پھر وہ صحیح ہو جاتے تھے, پھر آگ میں جلایا جاتا تھا, مسلسل یہ عذاب ان کو دیا جا رہا تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے, اپنے ماں اور باپ کو تکلیف دیتے تھے, اپنے ماں اور باپ کو جلاتے تھے. جس طرح دنیا کے اندر یہ اپنے والدین کو جلاتے رہے, آج ان کو جہنم کے اندر اسی طرح سے جلایا جا رہا ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو بڑے پہاڑ کے دو پتھروں کے نیچے پھستے ہوئے دیکھا. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سینہ تان کے بڑا مغرور اور متکبر ہو کر کے چلا کرتے تھے, اکڑ کے چلا کرتے تھے, مال کی دولت میں, مال کے نشے میں, دولت کے نشے میں, طاقت کے نشے میں یا حسن و جمال کے نشے میں اکڑ کے چلا کرتے تھے. ان کا حشر یہ ہے کہ پہاڑ کے دو پتھروں کے بیچ میں ان کو پیسا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ مجھے دو آدمیوں نے, صحیح بخاری کی حدیث, مجھے دو آدمیوں نے خواب میں سیر کرائی. میرا گزر ایک ایسے گڈھے سے ہوا جو تنور کی طرح تھا, اس کے نیچے آگ جل رہی تھی. جب آگ کی لپٹ اوپر آتی ہوتی تو اس کے اندر جو لوگ ہوتے اسی آگ کے ساتھ وہ بھی اوپر ہوتے, لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے. پھر جب وہ آگ نیچے جاتی وہ لوگ بھی نیچے جاتے. ان میں عورتیں اور مرد دونوں کے دونوں برہنہ مادرزاد ننگے تھے جن کا یہ حشر ہو رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. پھر علاقہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک خون کی ندی سے ہوا جس کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا, کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. باہر ساحل کے اوپر ایک شخص بڑے بڑے پتھر لے کر کے جب وہ ندی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا, وہ شخص پتھر اس کے منہ کے اوپر مارتا اور پھر وہ اسی خون کی ندی میں جا کے ڈبکیاں لگاتا. یہی کام مسلسل ہو رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا جو میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جو تنور آپ نے دیکھا ہے اور جس کے اندر وہ مرد اور عورتیں برہنہ جل رہی ہیں وہ بدکار اور زانی عورتیں اور مرد ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرتے تھے, ان کا یہ حشر ہے. اور جو خون دیکھا آپ نے, خون کی ندی دیکھی اور جس شخص کے منہ کے اوپر پتھر مارا جاتا تھا وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے, جو سود کھاتے تھے. سود کی لعنت بھی ہمارے معاشرے میں بڑھ چکی ہے. انٹرسٹ کے نام پہ بینک کے اس کے سود مکمل طور پہ حرام ہے. اپنے مال کو ان سودوں سے پاک کرو, ان کو الگ کرو, یہ تمہارا حق نہیں ہے. حرام ہے سود کھانا, بینکوں میں سود مت لو, حرام ہے, یا کسی بھی طرح سے سود لینا حرام ہے. تو میرے دوستو یہ وہ لوگ تھے, یہ جہنم کے مختصر حالات جو اس بات کی ہمیں نشاندہی کرتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ, اور بھی حدیث میں بہت سارے قسم کے لوگ پائے جائیں گے جو میں نے مختصر طور پر یہ آپ کو موٹے لوگوں کو بتلایا. اور بھی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے, غیبت اور چغلی کھانے والے, پیشابوں سے نہ بچنے والے, اور بھی دیگر کے لوگ ہیں جن کو عذاب دیا جائے گا. جب یہ اس طرح سے میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے جہنم والوں کا ایک منظر رکھا. اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ جب ہر طرح سے جہنمی چھٹکارا پا جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا مکمل طور پر, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, ہمیشہ کے لیے جہنمی جہنم میں جکڑ دیے جائیں گے, تو وہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت کریں گے اور شیطان کے پاس آ کر بھی اس کو برا بھلا کہیں گے. شیطان کو بھی لعنت ملامت کہیں گے کہ تو نے ہمیں دنیا میں وعدہ کیا تھا, سبز باز دکھائے تھے, ارے یہ کرو یہ ہوگا, یہ کرو یہ ہوگا, یہ کرو یہ ہوگا, فلانے کے پاس چلو, فلانے کے پاس چلو, بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی, ہم سے شرک کروایا, برائیاں کروائیں, خرافات کروائیں, وعدے کیے ہم سے, آج ہم جہنم کے اندر کر رہے ہیں. اس شیطان کو لعنت ملامت کریں گے
شیطان اس وقت کیا کرے گا؟ شیطان اس وقت آگ کے منبر کے اوپر چڑھ کر سب جہنمیوں کے سامنے تقریر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریر یوں بیان فرمائی ہے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. سورہ ابراہیم. جب سب کا فیصلہ ہو جائے گا اس وقت شیطان کہے گا، تقریر کرے گا اور کہے گا، لوگوں سنو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میرا وعدہ جھوٹا تھا. میں تو تم کو گمراہ کرنے کے لیے دنیا کے اندر گیا تھا، میرا تم پر کوئی بھی پس نہیں چلتا تھا، میرا تم پر کوئی بھی دباؤ نہیں تھا. ہاں، میں نے تمہیں ضرور برائیوں کی طرف پکارا تھا، اور تم نے میری مان لی. بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنی ذات کو ملامت کرو. نہ میں تمہارا فریاد رسوں اور نہ ہی تم میری کچھ فریاد کر سکتے ہو، اور میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے خدا کا شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. شیطان کی یہ بے لاک تقریر سن کر دو تقی سر پیٹنے لگیں گے اور آپس میں لام و تان کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے سے بیداری ظاہر کریں گے. اس مفہوم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات کے اوپر بیان فرمایا ہے. دنیا ہی میں کافی لوگوں کے لیے دنیا ہی میں عبرت پکڑ کا سامان ہو جائے اور صرف اللہ کی لوگ عبادت کر کے جنت کے اندر جائیں. آخری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جہنمی جہنم میں اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کی موتوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا کہ اب نہ کوئی جہنم سے نکل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی جنت سے نکل سکتا ہے. سب کے لیے ہمیشگی اور دوام ہے. اس وقت پروردگار عالم جہنم سے پوچھے گا. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کسی کو عدل بدل نہیں کیا جائے گا. اس وقت پروردگار جہنم سے پوچھے گا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن جہنم سے ہم کہیں گے کہ جہنم بتلا، کیا تو بھر چکی ہے؟ کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے جہنمیوں سے؟ وہ کہے گی هل من مزید، هل من مزید، ہمیں اور دو، ہمیں ہمارا پیٹ ابھی نہیں بھرا. میرے دوستو غور کرو، سوچو ذرا اس بات. وہ کہے گی هل من مزید، اللہ میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، اور داخل کر میرے پیٹ کے اندر، میں بھی خالی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. صحیح مسلم کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال جہنم یلقى فيها وتقول هل من مزید حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط وقط وعزتك وكرمك. آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے، جھنڈ کے جھنڈ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، اور یہاں ہمیشہ ڈالتے جاتے رہیں گے کہ برابر جہنم اللہ سے یہ مطالبہ کرے گی، پروردگار تو نے میرا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا، میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا ہے، حل من مزید، کیا اور ہے، کیا اور ہے، کیا اور ہے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب تو کوئی بات ہی نہیں رہا، پھر بھی وہ چیخے گی، شور کرے گی کہ اور ہمیں دے. اس وقت پروردگار عالم اپنی پڈلی کھولے گا، اپنا پیر نکالے گا اور پیر نکال کے جہنم کے پیٹ کے اندر داخل کروا دے گا. اس وقت جہنم سمٹ جائے گی اور کہے گی سخت ہے پروردگار، تیرے کبریائی اور عزت کی قسم ہے، تیرے رحمت و کرم کی قسم ہے، میرا پیٹ بھر گیا. یہ حشر ہوگا جہنم کا. اور آقا فرماتے ہیں کہ اس دن پھر ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشأ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. رواہ مسلم. ہمیشہ جنت کے اندر بہت کم لوگ رہیں گے. آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر بہت کم لوگ رہیں گے، جنت خالی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق نئے سرے سے پیدا فرمائے گا ان سیٹوں کو بھرنے کے لیے، ان محلوں کو، ان قصروں اور ان بلڈنگوں کو، ان عمارتوں کو بھرنے کے لیے ایک نئی مخلوق پیدا فرمائے گا، جو مخلوق اس جنت کے اندر اللہ رب العزت ان کو داخل کر کے اس سے جنت کو بھرے گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جہنم کی اور جہنم کی باتیں اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہو جائے گی. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے تڑپتے، بلکتے، چیختے، چلاتے، بلبلاتے رہیں گے. اور
یہاں تک کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جہنم اور جہنمیوں کے حالات جو آپ کو بتلائے گئے، اس کا مقصد یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں، یہ کوئی افسانہ اور کوئی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاصے اور ترجمے ہیں، جن کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہم آخرت کی وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے لیے اس دنیا کی اس عارضی اور فانی دنیا کے اندر کچھ کر لیں، اور ہم اس کے لیے وہ زاد اور وہ توشہ اختیار کر لیں کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں جا کر کے جو ہے ہم شرمندہ نہ ہوں. اگر ہم بدعقیدہ ہیں، اگر ہم مشرک ہیں، اگر ہم بدعت اور خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو اس دنیا کے اندر توبہ کر لو. دروازہ بند ہونے سے پہلے موحد بن جاؤ، شرک و بدعت سے توبہ کر کے متبع سنت بن جاؤ. بے نمازی ہو تو نماز پڑھنے لگو، یہی ہماری دعوت ہے. اور برا بدکار اور برائی کرنے والے ہو تو ان برائیوں سے توبہ کرو، ابھی سویرا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں رو گڑگڑاؤ، جہنم سے پناہ مانگو، اور اللہ رب العزت سے جنت کی آرزو کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب جنت کی آرزو کرتا ہے، جنت طلب کرتا ہے اللہ رب العزت سے، تو جنت کہتی ہے کہ الہ العالمین مجھے میرے اندر اس بندے کو داخل فرما دے. اور جب بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے پروردگار اس آدمی کو مجھ سے چھٹکارا دے دے. تو دوستو، دن اور رات اللہ سے جنت مانگو اور جہنم سے نجات مانگو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، اعزا، رشتہ دار، اقربا، تمام جتنے لوگ ہیں پروردگار ان کو تمام کو جہنم سے نجات عطا فرما اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ جہنم کے حالات کے تعلق سے آخری بات میں نے عرض کی. اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اخلاص اور سنت رسول کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.